الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ نے امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم فرمائی ہے. آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کوئی گالی دیتا تو آپ اس کو دعا دیتے، کوئی برا بلا کہتا تو مسکرا کر گزر جاتے، اس کو برا بلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ کا ایک تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت کی. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و تشویش سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو شریف اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ پر اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون جاری ہو گئی اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے. آپ ناراض ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کا جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو واپس دیں. ان شربت والوں سے گزارش ہے کہ جلسے کو خراب نہ کریں. آپ حضرات وہاں ایک طرف اپنی سبیل لگا کے کھڑے ہو جائیں. جن کو شربت پینا ہوگا وہ وہیں چلے جائیں گے آپ کے پاس اور شربت پی لیں گے. برائے کرم بڑی محنت سے یہ پنڈال سجایا گیا ہے. یہاں پبلک آئی ہے کچھ سننے کے لیے نہ کہ شربت پینے کے لیے. شربت تو سب اس سے اچھا اپنے گھر پہ پی سکتے ہیں. اللہ کی رحمت کا جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سب بستی والے اس میں پس جائیں گے. مگر قربان جائیے اپنے آقا نے اعلیٰ خلاق کے فرمایا یہ مجھے پہچانتے نہیں ورنہ ایسا نہ کرتے. آج یہ اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی. اور ایسا ہی ہوا. بعد میں اسی قبیلے کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور آج انہیں کی بدولت ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے حصار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، جہالت ہی نہ رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو. بیچارے بے خبر انجام ہے کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ کو اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی مگر آپ کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے